بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ دین کے جن شعبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے تجدید کرائی اور ان کو نئی زندگی، قوت اور رواج بخشا، ان میں سے ایک دعا ہے جو عبودیت کا لب لباب اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ گزشتہ حالات سے معلوم ہوا ہوگا کہ دعا آپ کا خاص سلاح، سپر اور سماج زندگی تھا۔ ہر جنگ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہر جنگ اور ہر اہم واقعے سے پہلے اور اس کے بعد اہتمام کے ساتھ دعا کرنا آپ کا خاص معمول تھا۔ پھر دعا بھی ایسی کہ دل نکال کر رکھ دیتے۔ اکثر بہینہ سر ہو کر اپنے عجز و انکساروں اور درماندگی، بیچارگی اور کمزوری، فقر و احتیاج کو اس الہا و زاری کے ساتھ پیش کرتے کہ رحمت الہی کو جوش آتا، سننے والوں کے دل امنڈ آتے اور آنکھیں اشبار ہو جاتی، سب پر عالم بے خودی طاری ہو جاتا اور قلوب دعا کی قبولیت کی شہادت دینے لگتے۔ نواب وزیر الدولہ مرحوم نے وصایہ الوزیر میں آپ کے ذوق دعا اور کیفیت دعا کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ دعا اور خدا کے سامنے گریہ و زاری کا آپ کو بڑا ذوق تھا، لوگوں کو دعا کی تعلیم دیتے اور خدا سے عرض و نیاز کا شوق دلاتے۔ آپ کی مجلس میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی اور ہر شخص اپنے ذوق ایمانی کے مرتبے کے مطابق لذت ایمانی حاصل کرتا۔ اس وقت خطرات شیطانی اور وساوس نفسانی یکسر معدوم ہو جاتے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی، بعض شخص وارفتہ اور مدہوش ہو جاتے۔ حاضرین مجلس کو اس قدر صفائی باطن اور ترقی روحانی حاصل ہوتی جو دوسرے اشغال اور اذکار اور چلوں سے کم حاصل ہوتی۔ دعا کا آپ کو اس قدر اہتمام اور اس پر اتنا اعتماد تھا کہ واقعہ بالاکوٹ سے پہلے سچوں کے زمانے قیام میں متواتر کئی روز دعا کا معمول رہا۔ یہ آپ نے واقعہ سنا، اب میری بات سمجھ لیجئے۔ اس وقت ہم امت مسلمہ کو جو ایک بڑا نقصان ہے نا، ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ ابھی حاجی حج پہ جا رہے ہیں نا، پتہ کیا ہے، اب حاجی انتظار کریں گے، گروپ لیڈر دعا کرائے گا تو ہم دعا کریں گے۔ رمضان ہوتی ہے، شب قدر میں آپ نے دیکھا امام صاحب رولائیں گے تو ہم کیا کریں گے، روئیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک مسلمان کو اللہ پاک سے کیا نہیں آ رہا، مانگنا نہیں آ رہا، تو مانگے بغیر ملے گا کیسے؟ علماء نے لکھا ہے جس کو مانگنے کی توفیق ہو گئی، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ اس کو نوازنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے جو یہ دعا، جو جنت الفردوس کی دعا دنیا میں مانگتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کو اللہ پاک جنت الفردوس دیں گے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ تو دعا کے اوپر جان لگاؤ بھائی۔ اور یہ راستہ ایسے جیسے گاڑی ہے نا، ڈرائیور چلائے گا تو اس کا ہاتھ صاف ہوگا نا، دعا مانگے گا تو اس کے اوپر الفاظ کھلیں گے، اس کو طریقے آئیں گے۔ کچھ سمجھ گئے آپ؟ تو صحیح، بعض لوگوں کو اللہ نے یہ ذوق سے نوازا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر میں یہ جو بڑے قاری تھے، قاری فتح محمد صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعاؤں کا ذوق دیا تھا۔ یہ کتاب ہے حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا نام ہے، شخصیات تاثرات۔ تو حضرت نے لکھا میں حج پہ گیا، میں نے جمرے کی رمی کی اور اپنی حیثیت سے دعائیں مانگی۔ میں نے دیکھا قاری فتح محمد صاحب نابینا تھے، ہاتھ اٹھائے ہوئے مانگ رہے۔ میں اگلے جمرے پہ گیا، مڑ کے دیکھا وہ ابھی تک پہلے جمرے پہ مانگ رہے۔ میں اگلے جمرے پہ گیا، رمی کی، دعا مانگی، فارغ ہوا، دیکھا ابھی تک وہ پہلے پہ مانگ رہے۔ سمجھ گئے؟ تو بھائی دعاؤں کا اس میں دو کتابیں ایسی ہیں، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، ہم نے ابھی وہاں بچوں کے نصاب میں بھی داخل کی، ہم نے وہاں تربیتی اس میں کہا، ہمارا ادارہ ہے، ہم نے کہا کہ روزانہ جب آپ تربیتی بات کر لیں، دعا بچہ مانگے، تو دو کتابیں اردو میں اس کے لیے ہے، ایک سکھروی صاحب کی ہے والہانہ دعائیں، اور ایک حضرت حکیم اختر صاحب کی ہے درد بھری دعائیں۔ تو ذرا سا یہ لے کے آئیں آپ لوگ، اور آپ لوگ دعا کرایا کریں، صحیح؟ روزانہ اس میں سے کیا کر لیں، آپ وہ الفاظ سیکھ لیں، اور اگر وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے نا تو آپ کی دعاؤں میں بڑی جان آ جائے گی۔ کیا شکل بنائیں پھر ہم لوگ، یہی صورت اختیار کر لیں، روزانہ ایک بچہ کیا کرائے گا، دعا کرائے گا۔ کل موجود ہونی چاہیے بھائی یہ چیز، وہ تو ہم نے منگوائی ہیں بہت ساری درد بھری دعائیں، صحیح ہے؟ تو اس میں سے ایک دعا مختصر سی ہے، آپ اردو میں کرائیں اور سب کو یاد ہو جائے گی نا، دیکھو کتنا مزہ آ جائے گا۔
دعا کا دروازہ جس پہ کھل گیا. بلکہ حدیث ہے میری کتاب فہم دعا، اس میں یہ حدیث ہے من فتحت لہو باب الدعا فتحت لہو ابواب اس طرح سے کچھ الفاظ ہیں، ابواب الخیر یا کیا، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے ہر خیر کا دروازہ کھل گیا. مانگیں گے انشاءاللہ.